अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है या जो डिज़ीज़ के बारे में हमने बात करना है वो है डेंगू फीवर, जिसको आप डेंगू बुखार कहते हैं। ये डेंगू बुखार कोई किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। ये दुनिया में कोई 100 से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ पे डेंगू बुखार फैला हुआ है। उसमें ऑब्वियसली जो 70% मरीज़ हैं डेंगू बुखार के वो हमारे एशिया के अंदर हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो साउथ एशिया के मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जो मुल्क हैं। तो इसीलिए डेंगू के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू होता किस चीज़ से है। डेंगू भी वायरस से होता है। ये एक वायरस है जो कि आरएनए वायरस होता है। इसको डेंगू वायरस कहा जाता है या इसको आप DENV कहते हैं, डेंगू वायरस। ये वायरस मुंतकिल होने के लिए इंसानों से, एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होने के लिए एक मच्छर या मॉस्कीटो होता है जो कि वेक्टर कहलाता है। तो इसको इसीलिए आर्थ्रोपोड या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मच्छर से कोई एक बीमारी डेंगू नहीं फैलती, इससे और भी बीमारियां हैं, जिस तरह से मलेरिया है, येलो फीवर है, एक और चिकनगुनिया जो एक और बीमारी है वो भी हो सकती है। तो ये वो बीमारियां हैं जो कि मच्छरों की वजह से होती हैं, तो इनका बायस मच्छर बनते हैं। अब मच्छर का ये समझना भी ज़रूरी है, जिस तरह बहुत अरसे तक लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि ड्रोन अटैक जब हम कहते हैं तो ड्रोन असल में बम नहीं होता है, ड्रोन एक कैरियर होता है। ड्रोन जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल चुका है, ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर्स, हर दूसरा यूट्यूबर ड्रोन लेके फिर रहा है जो ऊपर उड़ाता है और वीडियो बनाता है। तो ड्रोन का मकसद पहले भी सिर्फ बम गिराना नहीं था, ड्रोन के ऊपर बम रख के तो गिराए जाते थे। तो इसी तरह से हर मच्छर जो है ना, वो हर मच्छर बीमारी नहीं फैलाता या हर मच्छर ये डेंगू नहीं करता। मच्छर जिस मरीज़ को डेंगू फीवर हो उसके वायरस वहाँ से उठाता है और फिर जाके दूसरे मरीज़ को जाके जब काटता है तो वहाँ पे जाके लग जाते हैं। तो एक ड्रोन का काम करता है एक तरह से, इसको वेक्टर कहते हैं इसीलिए। तो ये जो मच्छर डेंगू फीवर करता है, जो एक मरीज़ डेंगू के मरीज़ को काट के फिर दूसरे बंदे को जाके काटता है, इसका नाम है एडीज़ एजिप्टाई। इसके अलावा दूसरा भी है एडीज़ की टाइप जिसको एडीज़ एल्बोपिक्टस कहते हैं, लेकिन वो कम रेयरली डेंगू फीवर करता है। लेकिन जो एडीज़ एजिप्टाई है ये ज़्यादा करता है। और इसकी आपने बहुत सारे पहले भी वीडियोज़ या इसकी पिक्चर देखी होंगी, ये इसके ऊपर वाइट से छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये वो मच्छर होता है जो कि डेंगू फीवर कॉज करता है। इसमें एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये फ़ौरन ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट को ये डेंगू फीवर जिसको हो उसको ये मच्छर काटे और फ़ौरन जाके किसी और को काट दे और उसको डिज़ीज़ हो जाए। इसमें एक तो चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड। तो एक तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब वायरस या बैक्टीरिया या कोई जरासीम बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर अलामात ज़ाहिर होती हैं, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। वो होता है मच्छर के अंदर, यानी कि मच्छर ने अगर आज किसी को काटा है तो वो ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन उसके अंदर से दोबारा से जाके वो किसी को काट सकता है। तो मच्छर के अंदर भी ऐसा होता है कि तकरीबन जो है ना ये कोई 8 से 10 दिन लगते हैं। यानी कि अगर मच्छर ने आज काटा है किसी को, मरीज़ को, तो 8 से 10 दिन तक वो वायरस उस मच्छर के अंदर, बॉडी के अंदर रहेगा, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा और फिर जाके वो मच्छर जब किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो उसके अंदर बीमारी मुंतकिल कर सकता है। तो बीमारी मुंतकिल करने का भी जो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया, तो दूसरे बंदे को जब वो मच्छर काटता है तो उसके काटने के तकरीबन जो है ना वो 4 से 10 दिन के बाद अलामात ज़ाहिर होती है, अगर अलामात ज़ाहिर हों तो ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड या एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऐसा नहीं है कि आज आपको पता चला कि कोई डेंगू का मरीज़ का पता चला कि डॉक्टर ने कहा इसको डेंगू फीवर है, तो आप कहें जी ये तो कल मेरे घर पे आया था या परसों मेरे घर पे आया था, तो पता नहीं इसको कोई मच्छरों ने काटा है, फिर मुझे काटा है इसीलिए मुझे बुखार हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा नहीं होता, एक पूरा बाकायदा ये ट्रांसमिशन का एक पीरियड है जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है। ये डेंगू के जो मॉस्कीटो हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहली बात, ये ज़्यादातर जो है ना ये जो काटते हैं सुबह के टाइम पे, जब अर्ली मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, जब पूप फूट रही होती है, और दूसरा जब सूरज गुरूब होने लगता है।
تو یہ ٹائم ہوتا ہے زیادہ تر جب یہ مچھر جب کاٹتے ہیں انسانوں کو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ فیمیل ماسکیٹو ہوتی ہے، یہ جس کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی، یہ فیمیل ماسکیٹو ہوتی ہے جو لوگوں کو کاٹتی ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے، یہ زیادہ تر جو لوگوں میں یہ بائٹ کرتا ہے وہ بیک آف دا نیک، یعنی گردن کا پچھلا حصہ، یا جو اینکل ہوتے ہیں جس کو ہم ٹخنے کہتے ہیں، یہاں پہ زیادہ تر یہ بائٹ ہوتے ہیں اس کے۔ اچھا، یہ ہوتے کہاں پہ ہیں؟ یہ زیادہ تر پانی کے اندر، ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر جا کے تو پورا ماسکیٹو بنتا ہے، اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ پانی بھی صاف ستھرا نہیں، جو رواں دواں پانی ہو، جو پانی آپ کا، اس کو کہتے ہیں مین میڈ واٹر اسٹیگنیشن، یعنی کہ جو آپ لوگ جو پانی رکھتے ہیں، آپ جو گملے پودے ہوتے ہیں ان کے گملوں کے اندر پانی اگر کھڑا رہے، آپ کی چھوٹے چھوٹے برتنوں کے اندر اگر پانی پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو خالی نہیں کیا۔ اسی طرح جو بہت سارا دیکھا گیا ہے کہ جو ٹائرز ہوتے ہیں، ٹائر جو پڑے ہوتے ہیں، ٹائر کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، جیسے بارش کا پانی ہے یا ویسے پانی ہے، تو وہاں پہ تو جہاں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، تو وہاں پہ یہ زیادہ گرو کرتے ہیں یہ والے مچھر۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو انڈے ہوتے ہیں ڈرائی جگہ پہ، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو بھی ہمارا کچرا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی انڈے دیتے ہیں، لیکن انڈے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وائبل رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوتے، اور پھر جیسے ہی پانی ملتا ہے، جیسے بارش ہوئی یا پانی آ گیا کچھ ہوا، تو وہ پھر مچھر بن جاتے ہیں اس کے۔ تو یہ ہے جی اس کا مچھر کے بارے میں۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات میں کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ عام بیماریوں میں نہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو عام بیماریوں میں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو عام بیماریوں میں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں اندازہ ہو جاتا ہے، ایک ہنٹ مل جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈینگی فیور ہو۔ تو علامات کے اندر ایک تو بخار ہونا، اس میں تیز بخار ہوتا ہے۔ دوسرا فلو لائک سمٹمز بھی ہوتے ہیں، جس کو آپ گلا خراب کہہ لیں، گلا خراب ہوتا ہے۔ مسل پین ہوتا ہے، یعنی کہ پٹھوں میں درد ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، ہڈیوں میں درد ہونا۔ تو یہ ہڈیوں کا درد بھی بڑا شدید ہوتا ہے، تو یہ عام درد نہیں ہوتا، بہت شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناؤزیا، جسے ہم متلی کہتے ہیں، متلی، وومٹنگ، الٹی ہونا، کوئی 2 سے 7 دن تک یہ علامات رہتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں بندہ۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سیویئر ڈینگی۔ تو WHO نے 2 اس کو حصوں میں کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ ہے جس کو ہم اے سمٹمیٹک یا مائلڈ سمٹمز کہتے ہیں، جو کہ کوئی 75% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں سمٹمز ہوتے نہیں ہیں یا بالکل مائلڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ہر بندے کو بیماری نہیں ہوتی، تو یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اے سمٹمیٹک ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی ہیں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو باقی 25% ہوتے ہیں جن کے اندر سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں یا کوئی سیویئر وہ ہو سکتا ہے۔ اور جو سمٹمز جن کے اندر ہوتے ہیں، جو 25% جن لوگوں میں سمٹمز ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی 5% ایسے لوگ ہیں جن کے اندر پھر یہ بیماری بہت شدید ہو سکتی ہے۔ تو جو 95% لوگ ہیں پھر وہ سمٹمز ہوتے ہیں، 2 سے 7 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ شدید ہو جائے، جس کو سیویئر ڈینگی کہا جاتا ہے، تو وہ سیریس بات ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، اس میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اس میں آپ کا جو ہے نا موشنز کے اندر یا سٹول کے اندر بلڈ کا آنا، پیشاب کے اندر بلڈ کا آنا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خون پتلا ہو جاتا ہے، تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ اس طرح کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شدید اور حالت کے اندر سانس کو لینا مشکل ہو جانا، یہ ساری چیزیں سیویئر کنڈیشن کے اندر ہوتی ہیں، جس کے اندر پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں کہ ہر بندے میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو کوئی 75% لوگوں میں سمٹمز ہوتے نہیں ہیں، 25% لوگوں میں سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 سے 7 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جو 5% لوگ ہوتے ہیں، جو ان 25% لوگوں میں سے، ان کے اندر تھوڑا جو ہے نا وہ سیویئر کے شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے، ٹریٹمنٹ اس کا ابھی تک کوئی نہیں ہوا کہ وائرس کو کیسے مارا جائے یا کیا کیا جائے۔ اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، کہ کسی کے پلیٹلیٹ بہت زیادہ کم ہو گئے تو اس کو پلیٹلیٹس لگا دیتے ہیں، اگر بخار ہے تو بخار کی دوائی دے دی، تو درد ہے تو درد کی دوائی دے دی، لیکن اس کا کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ یہ سیویئر بیماری پھر ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے نا وہ ایک تو ویکسین اس کی ہے، لیکن ویکسین بہت زیادہ وائڈلی اویلیبل نہیں ہے، صرف ایک ہی کمپنی ہے جس نے ویکسین بنائی ہے،
اور کوئی اس میں ویکسین نہیں ہے اور بہت زیادہ وائڈلی اویلیبل بھی نہیں ہے. تو ویکسین کے علاوہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ ان مچھروں کا نہ ہونا، ان مچھروں سے بچاؤ کا طریقہ. اس کا طریقہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ پانی نہ کھڑا ہونے دیں گھر میں، کہیں بھی کوئی پانی نہ ہو، برتنوں کے اندر پانی نہ پڑا رہے، کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں باہر تو ان کے اندر پانی جمع نہ ہو. بارش کا پانی آتا ہے تو اس کو فوراً صاف کر دیں. کوئی بھی جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے، جو پانی جمع ہوا پانی جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ زیادہ ڈینگی کا مچھر جو ہے نا یہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ مچھروں سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، جو ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں، جو کہ لوشن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوشن لگانا باڈی کے اوپر. مچھردانیاں ہوتی ہیں جو لگا کے لوگ سوتے ہیں. یہ چیزیں مچھروں سے بچنے کے بہت سارے طریقے آپ کر سکتے ہیں. تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ مچھر آپ کے گھر میں نہ آئیں. اور جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا کہ زیادہ تر اس ٹائم کے اوپر یہ بائٹ کرتے ہیں، صبح کے ارلی مارننگ اور سن سیٹ کے ٹائم پہ. تو اس ٹائم کے اوپر کوشش کریں کہ آپ اپنے وہ ڈھانپ کے رکھیں باڈی کو اور دروازے بند رکھیں. تو کوشش یہ کریں کہ مچھر گھر کے اندر یا کمرے کے اندر آ ہی نہ سکیں. اس میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک دفعہ جس کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے نہیں ہوتا. لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ڈینگی کا جو وائرس ہے اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں جن کو سیرو ٹائپس کہتے ہیں. اس میں 4 سیرو ٹائپس ہوتے ہیں، DENV1 DENV2 DENV3 اور DENV4. تو 4 جو سیرو ٹائپس ہوتی ہیں تو آپ کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ ایک اس ٹائپ کے اگینسٹ ہوتی ہے. یعنی کسی کو اگر ڈینگی فیور ہوا ہے تو وہ جو وائرس کی ٹائپ سے اگر فیور ہوا ہے، اگر بیمار ہوا ہے کوئی، تو وہ والا وائرس سے دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن جو باقی 3 اس کی ٹائپس ہیں تو اس سے پھر بھی خطرہ رہتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب دوسری دفعہ ڈینگی ہوتا ہے دوسری کسی سیرو ٹائپ سے تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سیویئر ڈینگی ہونے کے. تو یہ اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی کو ایک دفعہ ڈینگی فیور ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ یہ سمجھیں کہ اب ان کو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو وہ اس سیرو ٹائپس کے اگینسٹ امیونٹی بلڈ ہوتی ہے، لیکن ہر سیرو ٹائپ کے اگینسٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور تاکہ میری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.